اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فہم قرآن سے متعلق آداب کا بیان۔ ادب کا معنی لغوی اصطلاحی اور ادب کی اہمیت جاننے کے بعد اب ہم قرآن کریم کے فہم سے متعلق آداب بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آداب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خارجی آداب ہے جس کا تعلق قرآن کریم کی نسخے کے ساتھ ہے کہ اس کو اونچی جگہ پر رکھنا اور اس کا ادب بجا لانا، یہ مشہور ہے اور خاص طور پر اہل علم اس سے واقف ہے، اور الحمدللہ ہندوستان پاکستان کے لوگ قرآن کریم کے نسخے کا ادب بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کے پاس بیت المدرس تشریف لے گئے تھے اور وہاں تورات لائی گئی تو آپ نے تکیہ نکال کر اس نسخے کا ادب کیا اور تکیہ کے اوپر اس کو رکھا۔ وہ آداب میں بیان نہیں کروں گا، وہ مشہور ہے اور ہر مسلمان قرآن کریم کا ادب کرتا ہے۔ میں وہ آداب بیان کروں گا جس کا تعلق فہم قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس میں سب سے پہلا ادب ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ ادب سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79 میں بیان کیا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ لوگ جو احداث سے، جنابت سے، بے وضوئی سے پاک ہے۔ یہ معنی اس تفسیر کے مطابق ہے کہ مس کا معنی ہاتھ لگانا اور ہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، اور مطہرون سے مراد مطہرون من الاحداث ہے، اور کلام خبر بمعنی انشاء ہے، کیونکہ آیت کے اندر اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ معنی اس تفسیر کے مطابق ہے۔ معنی ہوگا اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ لوگ جو احداث سے پاک ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہ شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے قرآن کریم جو قرآن میں مذکور ہے۔ ادب نمبر 2، الاستماع والانصات۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر دھیان کے ساتھ سنا جائے اور چپ رہنے کا حکم ہے۔ یہ ادب سورۃ اعراف آیت نمبر 204 کے اندر بیان کیا گیا ہے، سورۃ اعراف کے بالکل آخر میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو اور چپ رہو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ دو الفاظ استعمال کیے گئے، الاستماع والانصات۔ دونوں میں فرق یہ ہے، انصات تو یہ ہے کہ انسان دوسرے اشغال کو ترک کر کے قرآن کی طرف کان لگائے، ہر ایسے کام کو وہ چھوڑ دے گا جو قرآن کی سننے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کو مشغول رکھتا ہے۔ اور استماع کا معنی یہ ہے کہ دھیان سے سنے، کان لگا کر حضور قلب سے، حاضر دماغی کے ساتھ کان لگائے، اور اس پر جو نتیجہ مرتب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون۔ یہ حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن سن رہا ہو، قرآن کی آواز اس کی کان میں پڑتی ہو۔ ادب نمبر 3، تیسرا ادب یہ ہے کہ الاستماع مع شہود القلب، حضور قلب و دماغ اور کامل توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے قرآن کریم کو سننا۔ یہ ادب سورۃ قاف
آیت نمبر 37 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل حاضر ہو، محفوظ کرنے والا دل ہو، جس کے اندر عقل کامل ہو۔ لمن کان لہ قلب یا عقل کامل، اور قلب واعٍ محفوظ کرنے والا دل، اور اس نے کان لگایا ہو، القى السمع وهو شہید، اس حال میں کہ ذہن کے اعتبار سے بھی وہ حاضر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی طرف بظاہر کان لگا کے بیٹھا ہے لیکن ذہن اس کا حاضر نہیں ہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی نصیحت اس میں مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ادب نمبر 4، تدبر اور غور و فکر کرنا۔ یہ ادب سورۃ فرقان آیت نمبر 73 میں بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں، تو ان کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب ان کو اپنی رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے ہیں، یعنی یہ کنایہ تدبر سے، اس میں تدبر کرتے ہیں کہ جیسے بہرے اور اندھے پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ایسا نہیں، یہ اثر لے کے اٹھتے ہیں، اور اثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ مفسرین اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ لم یعرضوا عن آیات اللہ بل اقبلوا علیہا باسماعہم وقلوبہم۔ تفسیر ابن جزئی اس کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ ادب نمبر 5، تکبر سے اجتناب۔ یہ ادب سورۃ اعراف آیت نمبر 146 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں کے فہم سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں امنعہم عن فہم الآیات، فہم آیات سے میں ان کو روک دوں گا۔ تکبر سے مراد یہ ہر وہ قول اور فعل ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے تکبر، ان کی تمام ملحقات کو شامل ہے کہ جو فہم قرآن کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ فَهْمِ مَعَانِ الْوَحْيِ حَقِيقَةً وَلَا يَظْهَرُ لَهُ أَسْرَارُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْبِ الْمَعْرِفَةِ۔ یہ بات خوب جان لو کہ وحی کے معنی کا فہم اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور نہ غیب کی معرفت کے اسرار، علم کے اسرار غیب کی معرفت سے اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے دل میں بدعت ہو یا گناہ پر اصرار ہو یا اس کے دل میں تکبر ہو یا خواہش پرستی ہو یا دنیا کی محبت ہو یا اس کا ایمان کمزور ہو یا اس کی تحقیق کمزور ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام فی قلب مؤمن ابدا۔
فہم قرآن اور دنیا کی محبت مومن کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم القرآن ذکر لا يعلمه الا الذکور من الرجال، قرآن کا علم مذکر ہے، یہ مردوں میں سے وہ لوگ جانتے ہیں جن کے اندر مردانگی ہو، عالی ہمت ہو، الا الذکور من الرجال، ان کے اندر مردانگی والے اوصاف ہو اور وہ باہمت ہو تو وہ قرآن کریم کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹا ادب وہ اخلاصی نیت ہے، یہ بہت بنیادی ادب ہے۔ یہ ادب قرآن کریم کی سورۃ توبہ سے مستنبط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ علم کا مقصد تفقہ فی الدین ہے اور انذار ہے۔ علم حاصل کیا جائے گا، اس کا مقصد انذار ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، انذار انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، گویا اس میں عالم کے لیے بشارت بھی ہے اور ایک ذمہ داری کی طرف اس کی توجہ دلا دی۔ یہ انبیاء کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورۃ رعد میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ کا کام انذار ہے اور ہر قوم کے اندر ایک داعی ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ بقاعی رحمہ اللہ نظم الدرر میں فرماتے ہیں ثم بین غایت العلم مشیرا الى ان جعل له غایتا غیرها من ترفع او افتخار فقد ضل ضلالا کبیرا۔ اس آیت کے اندر علم کا غایہ بیان کیا گیا ہے، وہ تفقہ اور انذار ہے، اللہ کی رضا ہے۔ فرماتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو غائب بناتا ہے، اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے، وقد ضل ضلالا کبیرا، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، حدیث میں بڑی وعید بیان کی گئی ہے کہ انسان علم کا غایہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کو بنائے۔ فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به السفہاء اور لیجادل به العلماء اور لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جو شخص علم اس لیے سیکھے کہ وہ علماء سے مناظرے کرے، بیوقوفوں سے مقابلے کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرائیں گے۔ علم کی قیمت اللہ کی رضا اور جنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کا غایہ بنانا یہ علم کی توہین ہے۔ جو شخص علم دنیا کے لیے علم کو ذریعہ بناتا ہے تو دنیا ہو گیا مقصد، علم ہو گیا وسیلہ، اور جب انسان کو مقصد مل جاتا ہے تو وہ وسیلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، جب ان کو دنیا مل جاتی ہے تو وہ علم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے۔